میں سبزی لے کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، ننھا فہد میری طرف دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے آتے ہی میرا منہ اپنی طرف کرتے ہوئے خوشی سے کہا، بابا آپ پہلے میری بات سنیں۔ اس کے ساتھ ہی محمد علی نے میرا منہ اپنی طرف کرتے ہوئے بے پناہ خوشی سی کہا، بابا بابا بھائی ہمارے کمرے میں بلی 5 بچے لائی ہے۔ ننھے فہد نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، بابا اتنے سے 5 بچے ہیں، ایک کالا، ایک سفید، 2 بھوزے اور ایک بلی کے رنگ کے جیسے ہے۔ محمد علی نے کہا، بابا وہ بلی ثاقب کے گھر سے اپنے بچے لائی ہے، بہت پیارے اور معصوم ہیں، وہ چوزے جتنے بڑے ہیں۔ بابا وہ دودھ پیتے اور معصوم سی آواز میں میاؤں میاؤں کرتے ہیں۔ نسخے فہد نے کہا، جاری ہے۔ میں نے چونک کر آنکھیں ملیں اور بدحواس ہو گیا۔ رات کے اس پہر فہد کے غائب ہونے پر ہم گھبرا گئے۔ کمرے سے نکلتے ہی میں نے برآمدے کی لائٹ روشن کی اور فہد کو آوازیں دینا شروع کر دیں، مگر حیرت یہ تھی کہ وہ یہاں بھی نہیں تھا۔ اس وقت ہم دونوں پر انجانا خوف سوار تھا۔ بیگم جلدی جلدی باتھ روم کی طرف گئیں، مگر اسے وہاں بھی نہ پا کر پریشان ہو گئیں۔ کہاں چلا گیا؟ وہ خود سے بڑبڑائیں، پھر فورائے ہی گیلری کی طرف دوڑیں تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں کہ فہد اپنا پلاسٹک کابٹ لیے دیوار دے ٹیک لگا کر بلی اور اس کے بچوں کے قریب سو رہا ہے۔ بیگم نے مجھے بلایا تو میں بھی حیرت کا مجسمہ بنائے سے تکتا رہا۔ پھر بیگم نے جیسے ہی اسے اٹھایا تو وہ چونک کر بیدار ہو گیا۔ رات کے اس پہر وہ ہمیں اپنے سامنے دیکھتے ہی بولا، اب جائیں، سو جائیں، بلا اب نہیں آئے گا۔ میں ہوں نا، میں اس بلوئی سے اسے ماروں گا۔ اپنے معصوم بچے کی اتنی ہمت اور جانورت سے ہمدردی کا جذبہ دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو فہد، صبح ہوتے ہی ہم اس بلی اور اس کے بچوں کے لیے ایک لکڑی کا گھر تیار کریں گے جس میں وہ محفوظ طریقے سے رہ سکیں گے۔ اس طرح پھر ملا انہیں تنگ نہیں کرے گا۔ کیوں ٹھک ہے نا، اور وہاں ہم اس کے لیے دودھ ملائی کا بھی انتظام کریں گے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ خوشی سے کھل اٹھا، ٹھیک ہے بابا۔ یہ کہتے ہی وہ فرط جذبات سے میرے سینے سے الگا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اس ننھے بچے میں ہمدردی کا وہ جذبہ موجود تھا جو میرے دل و دماغ سے نکل گیا تھا۔ میں اس وقت بہت تھکا ہوا تھا، اس کے باوجود میں نے ان کی بات غور سے سنی۔ میرے بچے اسکول سے چھٹی کے بعد اپنی ماں کے پاس ہی گھر میں پڑھتے ہیں۔ بھائی یہ تو تم نے بہت اچھی بات بتائی، مگر تم لوگ ان بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا، ورنہ بلی پنجہ مار کر تمہیں زخمی کر دے گی، پھر بہت تکلیف ہوگی۔ میں نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، بابا فہد نے کالے والے بچے کو ہاتھ میں الفا ٹیلاتے، مگر بلی نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ ہین بھائی، میں نے ننھے فہد سے مصنوعی حیرت سے پوچھا تو وہ سہم کر بولا، میں نے تو اسے یوں ہی پیار کرنے کے لیے ہاتھ لگایا تھا، علی بھائی نے بھی تو اسے الفاٹے آئے تھے۔ دیکھو بھائی، بلی کے چھوٹ بچوں کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ خارش اور کھانسی ہو جاتی ہے، اور اگر بلی کو غصہ آ جائے تو پنجہ بھی مار دیتی ہے۔ میں نے انہیں ڈراتے ہوئے سمجھایا تو وہ اپنی ماں کے پاس جا کر پھر سے پڑھنے بیٹھ گئے۔ اسی شام کو جب میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو وہاں اپنے بچوں کے بہت سے ہم عمر دوسروں کو دیکھا۔ ننھا فہد اور محمد علی خوشی خوشی اپنے دوستوں کو بلی کے بچے دکھانے کے لیے لائے تھے۔ اتنے سارے بچوں کو دیکھ کر بلی پریشان ہو گئی تھی، مگر وہ خاموشی سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رہی، جبکہ تمام بچے حیرت سے بلی اور اس کے بچوں کو تکتے رہے۔ جب کافی رات ہو گئی تو میں نے سب بچوں کو آن کے گھر بھیج دیا اور اپنے بچوں کا واندرلے آیا اور پھر ہم سب سو گئے۔ رات کو تقربائے 2 بجے بلیوں کے چیخنے کی آواز پر میں الفاٹے بیٹھا۔ اس وقت میرا تھکن سے برا حال تھا، مگر اس شور کی وجہ سے نیند ٹوٹ گئی تھی۔ بلیوں کی آوازیں سن کر دونوں بچے اور بیگم بھی جاگ گئی تھیں۔ جب کسی طور بھی آوازیں کم نہ ہوئیں تو میں فہد کا پلاسٹک ولبیٹ لے کر باہر آ گیا۔ روشنی ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ بلی ایک بلے کے سامنے کھڑی ہے اور اسے بچوں نون غوننا کے قریب آنے سے روک رہی ہے۔ بلے کو دیکھتے ہی میں نے غصے سے بیٹ بلی پر پھینک مارا جو اس کی کمر پر لگا اور وہ فورائے ہی دیوار پھلانگ کر غائب ہو گیا۔
बलुई के जाते ही बली खामोश होकर अपने बच्चों से जा लिपटी और मैं भी अपने कमरे में आ गया। नन्हे फहद ने अपनी आंखें मिलते हुए पूछा, बाबा, बिली क्यों चीख रही थी? मैंने इसे बताया, बिला उसके बच्चों को खाने के लिए आ गया था, इसलिए। क्यों बाबा? उसने रटारटाया सवाल किया। उस वक्त में आराम के मुअज़्ज़ में था, इसलिए मैंने चिढ़ते हुए कहा, सो जाओ मुन्ने, मैं बहुत थक गई हूं। मेरी खफगी देख कर वह सहम गया और मेरे गिले में हाथ डाले मज़े से हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे भी नींद आ गई। रात को तकरबाए 3:30 बजे फिर बिल्लियों के चीखने पर मैं गुस्से से उठ बैठा। इस कम बख्त बली और उसके बच्चों की वजह से मेरा आराम और सुकून बर्बाद हो गया था। उस वक्त भी बिल्लियों की आवाज़ें इतनी तेज थीं कि बेगम और बच्चे भी जाग गए। अभी मैंने उठकर बाहर जाना ही चाहा था कि बेगम बोले, टेर, मैं देखती हूं। ये कहते हुए वो उठकर बाहर गईं। अभी उन्होंने बारुकाबल रोशन ही किया था कि बिला दीवार फलांग कर वापस भाग गया। इसके जाते ही बली खामोश हो गई और बेगम भी कमरे में आ गईं। सुबह होते ही इस बली और उसके बच्चों को सामने वाले कारखाने में भिजवा देना, कम बख्तों ने मेरा सूना अजाब कर दिया है। मैंने ये बात गुस्से से कही थी, जो फहद को बुरी लगी, इसीलिए वो उठकर अपनी माँ के बिस्तर पर चला गया और जाते ही उनसे बोला, क्यों उम्मी? मुन्ने के सवाल को इसकी माँ समझ गई थी। उन्होंने शफकत से नन्हे के सर पर हाथ फेरा और उसे सोने की तलकीन करने लगे। हम फिर सो गए, मगर जरा देर में बेगम की आंख खुल गई। अभी उन्होंने करवट ही ली थी कि बदहवासी से फहद का वादे राधर तलाश करने लगे। उन्होंने उठते ही पहले लाइट रोशन की, फहद को मेरे पास, फिर मोहम्मद अली के पास पलंग के नीचे भी देखा, मगर वो उन्हें कहीं नजर न आया। फिर वो परेशानी की हालत में मुझे उठाते हुए बोले, फहद कहाँ है? फहद? मुझे क्या मालूम, वो आपके साथ ही तो सो रहा था।